میرا اکبر دعا ہے یہی غم زدہ ماں کے لب پر خدایا سلامت رہے میرا اکبر وہ لے کے بس ہیچ کیا رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے تڑپتی ہے صغرا چلے آؤ بھیا کہیں مر نہ جائے جدائی میں صغرا تڑپتی ہے صغرا چلے آؤ بھیا کہیں مر نہ جائے جدائی میں صغرا وہ بیمار اب ناتوان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ بہن ایک وہاں ایک یہاں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی صلوات جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے غرض خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے غرض
خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے جز پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے بی بی محال شے کی تمنا نہ چاہیے بی بی محال شے کی تمنا نہ چاہیے جز یہ کون بیویاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں یہ کون بیویاں ہیں تمہیں کچھ خبر آل رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے آل رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے جز کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو کہتی تھی فضا بازاریوں ہٹو زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے جز مرکز چراغ داغ سے روشن رہے چراغ داغ سے روشن رہے شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے جز جتن کسی سے تولا نہ چاہیے
ہمارا صلوات جو پانا حسنا مجرئی شان کہا جو پانا حسنا تشنگی بھائی کی تم بھول نہ جانا چلتے چلتے کہا خار سے یہ شان رو کر چلتے چلتے کہا خار سے یہ شان رو کر تم وصیت کو میری بھول نہ جانا حسنا مجرئی شان ہاتھوں سے ظالموں کے گر کوئی چادر بچ جائے ہاتھوں سے ظالموں کے گھر کوئی چادر بچ جائے ننھی سی لاش اصغر پہ اڑانا حسنا مجرئی شان گر سکینہ کا لب نہر گزر ہو جائے گر سکینہ کا لب نہر گزر ہو جائے لاش عباس کی اس کو نہ دکھانا حسنا مجرئی شان رحم کھا کر کوئی بے رحم جو پانی دے دے رحم کھا کر کوئی بے رحم جو پانی دے دے پہلے تم میری سکینہ کو پلانا حسنا
نہ مجھ رہی شان کہا آواز بلند صلوات آواز بلند صلوات امام زمانہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی. مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ.
أرسله بدين المشهور وعلم المعصور والكتاب المستور مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء. صلوات بھیجے محمد. سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، شکر گزار ہوں آپ تمام مومنین کا کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، میری اپنی ایک کاوش ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مجلس اعضا اس کا ثواب نہ پڑھنے والا آپ کو دے سکتا ہے، نہ برپا کرنے والا دے سکتا ہے. اس کی جزا آپ کو اہل بیت علیہ السلام عطا فرمائیں گے. بس ایک صلوات بآواز بلند بھیجیں تو بات شروع کریں. عزیزان گرامی، آئے مبارکہ جو تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، آپ حضرات کو بخوبی یاد ہوگا کہ ابھی ہم پتے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ شاخوں کی طرف جائیں گے، جڑوں کی طرف جائیں گے. ابھی ہم صرف پتوں کے اوپر اپنی گفتگو کر رہے ہیں. اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى، لفظ علم ترى پورے قرآن مجید کے اندر کم از کم 300 مقامات کے اوپر استعمال ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن جو میرے علم ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ بھی ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. میں سمندر پہ جانے کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ دعویٰ آل محمد نے کیا ہے، انہیں کو اچھا بھی لگتا ہے. تو بہرحال لفظ علم ترى کم سے کم 300 مقامات ایسے ہیں جہاں کے اوپر قرآن کے اندر اللہ نے لفظ علم ترى استعمال کیا ہے. میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ذہن کو الحمدللہ بیدار رکھتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی سبب سے بھی آپ کا وقت 1 منٹ کے لیے بھی ضائع نہ جائے. میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ دکھایا اسے جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو. دکھایا اسے جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا ہے؟ بالحق،
حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ گفتگو نہ کیا کریے، بالکل۔ یہ سارا کام مجلس سے پہلے کر لیا کریے، ٹھیک؟ ایک باواد بلند صلوات بھیجے محمد۔ بلند تر صلوات بھیجیے دیتے اہل بیت بلند۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ کسی نے مسکرا کے کہا حق کو ادھر موڑ دینا جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ بات شروع ہے، شکریہ آپ حضرات کا۔ میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے؟ کیسے پیدا کیا ہے؟ بالحق کے، حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ تھوڑا سا عربی گرامر میں آئیے، جو ہم عربی گرامر پڑھاتے ہیں۔ آپ حروف کے اندر جب جائیں، حروف کی بحث کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے کتاب لکھی البہجۃ المرضیہ، جس کا بریکٹ میں نام لکھا گیا السیوطی۔ اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں حروف کی جو بحث ہوتی ہے وہ تقریباً 20 عدد حروف جارہ ہے۔ باقی جو نحوی ہے کسی نے 17 لکھا، کسی نے 18 لکھا۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے جو حروف کی بحث ہوتی ہے وہ حرف با سے شروع ہوتی ہے۔ تو با کس کے لیے آتا ہے؟ الباء للاستعانہ۔ با کس کے لیے آتا ہے؟ مدد کے لیے آتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ الباء للاستعانہ، با کس کے لیے آتا ہے؟ مدد کے لیے آتا ہے۔ بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے لیے کہا گیا انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، تمام ہوتا ہے والناس کے اوپر۔ ہمارا ہر حرف کے اوپر ایمان، ہمارا ہر زبر کے اوپر ایمان، ہمارا ہر پیش کے اوپر ایمان۔ اب چاہے وہ قرآن 70 پاروں میں ہو، چاہے 40 پاروں میں ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ 70 پاروں میں ہو، چاہے 40 پارے میں ہو، چاہے 30 پارے میں ہو، چاہے 27 پارے کے اندر ہے، لیکن قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، والناس کے اوپر تمام ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے ہر چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اسی کے اندر یہ بات ہے جناب اللہ بسم اللہ۔ تو یہ بے کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بے جو آتی ہے وہ مدد کے لیے آتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بے کس کے لیے آتی ہے؟ مدد کے لیے آتی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، بے کس کے لیے آتی ہے؟ مدد کے لیے آتی ہے۔ اللہ اگر زمین اور آسمان کو پیدا کرے تو بغیر مدد کے نہیں ہو سکتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ اگر زمین اور آسمان کو پیدا کرے تو بغیر مدد کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی شے ہے جس کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے یا مدد لی جاتی ہے، اور اگر جس کا ذریعہ بنایا جاتا ہے
ہم اس کو پکارتے ہیں تو پہلے اللہ کے اوپر فتویٰ لگاؤ کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے لیے یہ مدد کیوں مانگی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے لیے مدد کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرے اور مدد کی بات ہو تو بدعت نہیں ہے، اور اگر ہم مدد کے لیے بلائیں تو یہ بدعت کی بات ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ میں شروع مجلس سے آپ کے خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی کے دل آزاری کے قائل نہیں ہیں، خود ہم اہل بیت علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں کہ وہی پڑھے جائیں تو تمام نہیں ہو سکتے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اور بہت جلدی سمجھیے گا اور انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ اس میں سے انسان کو بھی بنایا ہے، جانور کو بھی بنایا ہے۔ جانوروں میں بھی کچھ جانور پاک ہوتے ہیں، کچھ جانور نجس ہوتے ہیں۔ اس میں سے اگر نجس جانور میں دیکھے جائے، ایک جانور ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے پگ، آپ کے انگلش میں سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک جانور ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے پگ، اب کو اردو میں آ جائیے، جس کو کہا جاتا ہے خنزیر بھی کہا جاتا ہے، سور بھی کہا جاتا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوئی، یہ نجس جانور۔ اگر نجس جانور کو، اب آپ کے یہاں جو دریا ہے، حسنین بھائی کیا نام اس کا، جو دریا ہے اچھا، یہ جو گنگا آپ کے یہاں دریا ہے، اور آپ نے اس پگ کو پکڑا، سور کو پکڑا، خنزیر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد پیئر صابن لیا، پیئر صابن تو جانتے ہی ہیں، پیئر صابن لیا اور لینے کے بعد آپ لے کے گئے گنگا کے اندر، اس کو خوب نہلایا، کئی مرتبہ صابن لگایا، ظاہراً وہ چمک دکھائی دے رہی ہے، لیکن کیا گنگا میں نہانے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا؟ وہ نجس ہے تو نجس رہے گا۔ جن کو اللہ نے نجس کہا ہے وہ نجس ہے، اللہ نے جنہیں کہا ہے وہ پاک ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی نجاست کا تذکرہ کرنے کے لیے جہاں کے اوپر منبر کی توہین ہو جائے؟ توجہ کیجیے گا، ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآل محمد کی۔ بس جلدی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، جتنی مخلوقات ہے سب کے سب اللہ کی ہے، لیکن ہر شے اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے۔ آپ بیدار ہیں؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا 1 منٹ بھی ہم آپ کا مضائع نہیں کریں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی شے کو پیدا کیا، مجلس کا مطلب درس ہوتا ہے، مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ ہر شے کو پیدا کیا، لیکن ہر شے اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے۔ اگر درختوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر درخت اللہ کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہے، لیکن ایک درخت ہے جس درخت کا نام ہے شجرہ توبہ، اللہ کی طرف منسوب ہو گیا تو وہ لائق عظمت ہو گیا۔ جگیے گا، ایک درخت ہے جس درخت کا نام ہے شجرہ توبہ، وہ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا تو وہ لائق عظمت ہو گیا۔ اب آ جائیے نباتات سے جمادات میں۔ جمادات پتھر کو کہتے ہیں، عقیق ہے، نیلم ہے، فیروزہ ہے، در نجف ہے، نہ جانے کتنے پتھر ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جو اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہو۔ پہننا فضیلت ہے، عقیق پہننا فضیلت ہے، فیروزہ پہننا فضیلت ہے، در نجف پہننا فضیلت ہے، نیلم پہننا فضیلت ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ارشاد فرماتے ہیں عقیق پہنا کرو، فریضہ پہنا کرو، جب یہ پہن کے دعا کرتے ہو تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔
فضیلت ہے لیکن اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے، لیکن ایک پتھر ہے، نہ نیلم ہے، نہ پکھراج ہے، نہ لولو ہے، نہ مرجان ہے، نہ فیروزہ ہے، نہ عقیق ہے بھی گورا نہیں بلکہ ہے کالا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کالا، جگیے گا، ہے کالا، نہ فیروزہ ہے، نہ عقیق ہے، نہ در نجف ہے، ایک پتھر ہے کالا، ہے کہاں؟ اللہ کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جو شاید حج کر کے آ گئے ہو تازے تازے وہ بہتر جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ آپ کو دن دکھائے کہ آپ تشریف لے جائے۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی مسلمان ہیں، میری آواز جو بھی سن رہے ہیں، قمر عباس مائک میں بول رہا ہے، گھڑے میں نہیں بول رہا ہے، جو بھی آواز جا رہی ہے، عزیزان گرامی، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے شیعہ اثنا عشریہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، سب کے مفتی کا یہ فتویٰ ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو آپ اس پتھر کو چومیے۔ جس آدمی نے اس پتھر کو نہیں چوما اس کا حج نہیں ہو پائے گا۔ اس سال کا ریٹ جو تھا ہمارے یو پی میں پرائیویٹ والوں کا 6.5 لاکھ روپیہ تھا، آپ کے شہر کے بارے مجھے نہیں پتا، 6.5 لاکھ روپیہ ایک حاجی کا تھا۔ ایک جنب غفیر ہوتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہم ریٹائر کے بعد زیادہ تر حج کرنے جاتے ہیں، جبکہ جوانی میں جانا چاہیے، اور ہم رجل کوچک چھوٹے آدمی وہاں کے اوپر ایک سے ایک سوڈانی 6.5 فٹ کے ہوتے ہیں، ہمیں آپ کو دھکا مار دے تو ہم کنارے یوں ہی لگ جائیں۔ بڑے بڑے ہیکل ہوتے ہیں۔ کیا جتنے مسلمان توجہ کیجئے گا، ایک طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، باشعور ہے آپ، باسمجھ ہے، جتنے مسلمان ہیں سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب آپ جائیں حج کرنے کے لیے تو جو کالے رنگ کا پتھر رکھا ہوا ہے اس کو آپ چومیے ضرور۔ جو اتنا مجمع لگا ہوتا ہے، کیا ہر آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، ہر آدمی چوم لیتا ہے؟ کہا نہیں صاحب، ہر آدمی نہیں چوم پاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ جس نے چوم لیا اس کا حج ہو گیا، جس نے نہیں چوما اس کا حج نہیں ہوا۔ توجہ کیجئے گا، جس نے چوم لیا اس کا حج ہو گیا، جس نے نہیں چوما اس کا حج نہیں ہوا۔ سارے مسلمانوں کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم نے چوم لیا براہ راست تو وہ بھی آپ کا چومنا مانا جائے گا، اور اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں 3 انگلیوں کا اشارہ کیجئے، 3 انگلیوں کا اشارہ کیجئے، اشارہ کر کے چوم لیجئے، آپ کا بھی چومنا ویسے ہی مانا جائے گا جیسے آپ نے براہ راست چوما۔ عجیب بات ہے، اس پتھر میں رکھا کیا ہے؟ کہا رکھا کچھ نہیں ہے، اس نے ایک امام سے گفتگو کی تھی۔ کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، رکھا کچھ نہیں ہے، اس نے ایک امام سے گفتگو کی تھی۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا یہ فریضہ ہے کہ آپ جائیے اس پتھر کو چومیے۔ اگر نہیں چوم پاتے ہیں 3 انگلیوں کو اشارہ کیجئے، اشارہ کر کے چوم لیجئے، آپ کا بھی چومنا ویسے ہی مانا جائے گا۔ عجیب بات ہے، ذی الحجہ میں سب چومتے ہیں، محرم میں بدعت ہو جاتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔ سب چومتے ہیں جناب والا، کیوں؟ وہاں کے اوپر نہ مفتی نے بدعت کا فتویٰ دیا، نہ مفتی نے مخالفت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6.5 لاکھ روپیہ برباد ہونے کی نوبت ہو رہی تھی، اس لیے چومو، چاہے براہ راست چومو یا اشارہ کر کے چومو۔ اب ہم سے کیوں کہتے ہو علم یہاں کیوں چومتے ہو، تعزیہ یہاں کیوں چومتے ہو، زری یہاں کیوں چومتے ہو؟ امام یہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ کربلا میں جتنی زری ہے سلام پڑھ کے ادھر چومتے ہیں۔ جس نے کربلا میں چوما اس نے یہاں چوما، جس نے یہاں چوما اس نے کربلا میں چوما۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔
جو حاجی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے حج نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، جو بھی بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے، صرف سر ہلا کے نہیں، زبان کے ذریعے سے۔ اسی ارکان حج کے اندر ایک رکن یہ بھی ہے کہ جب آپ جائیے منا کے اندر تو وہاں جناب والا 3 عدد پلر بنے ہوئے ہیں، 3 عدد کھمبے بنے ہیں، پلر۔ اب پلر کی ابھی ہم آپ کو وضاحت کریں، بڑا مشکل کام ہے۔ 3 عدد کھمبے بنے ہوئے ہیں، کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک؟ 3 عدد پلر بنے ہیں، ایک اتنا بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے۔ میرے 3 عدد پلر بنے ہوئے ہیں، ایک اتنا بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے۔ جتنے لوگ جاتے ہیں سب کا یہ فریضہ ہے کہ صاحب اس کو مارا جائے، اور اگر نہیں ماریں گے تو ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ انڈیا والے مارنے والے کنکر اس انڈیا سے لے کے جائیں، بنگال والے بنگال سے، پاکستان والے پاکستان سے، ایران والے ایران سے، کہا نہیں صاحب ایک حدود حرم کے اندر پتھر رکھے ہوئے ہیں، اس پتھر کو چنیے، اور چننے کے بعد یہ جو پلر بنے ہوئے ہیں یہ تینوں کو ماریے۔ ہم نے یہ کیا ہے؟ کہا صاحب یہ شیطان ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ ہے کیا؟ کہا صاحب یہ شیطان ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ شیطان ہے، ہم کو تو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم کو تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہر آدمی جھٹا پڑا ہے، ہر آدمی مار رہا ہے، ہر آدمی مار رہا ہے، دکھائی کسی کو نہیں دے رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو وہی والی بات ہو گئی، سانپ نکل گیا لکیر پیٹ رہے ہو۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹ رہے۔ کہا نہیں صاحب، ہر حاجی کا فریضہ ہے، توجہ کیجیے گا، ہر حاجی کا فریضہ ہے کہ جب آپ جائیں تو اس پتھر کو جو پلر بنا ہوا ہے اس کو ماریں، اور اگر نہیں ماریں گے تو ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے، یہ پتھر میں رکھا کیا ہے؟ کہ رکھا کچھ نہیں ہے، ایک شیطان تھا، اس نے نبی کو 3 جگہوں کے اوپر بہکانے کی کوشش کی تھی، جس کی تاثیر قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ صرف نبی کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ واہ بھائی واہ، اگر نبی کو بہکانے کی کوشش کرے تو قیامت تک کے لیے تاثیر قائم ہو جائے، اور جو نبی کے ذہن کے اوپر اعتراض کرے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہم بچے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم شیعہ جسے کہا جاتا ہے، شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولیے گا، شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ بتائیے، جب شیعہ شرما کیوں رہے ہیں؟ واہ، اتنی مجلس سننے کے بعد بھی اگر وضاحت نہ ہو تو کیا کہنا؟ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ دھیرے سے کیوں کہہ رہے؟ شیعہ کے معنی محبت کرنے والا، شیعہ کے معنی چاہنے والا، شیعہ کے معنی پیروکار۔ میں ایسی جگہ سے گزروں گا بہت تیزی کے ساتھ، اپنے ذہن کو بالکل آمادہ رکھیے گا۔ حسنین بھائی آپ کا مائک آواز بہت کھینچ رہا ہے، صلوات بھیجیے محمد والے، جی توجہ کیجیے گا، میں نپٹا دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ عرض کیجیے رہا ہوں کہ صاحب شیعہ کے معنی محبت کرنے والا، شیعہ کے معنی پیروکار، شیعہ کے معنی محبت کرنے والا، شیعہ کے معنی پیروکار۔ توجہ کیجیے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جو جس سے محبت کرتا تھا، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اور اگر آپ نہیں پہنچے تو سمجھیے گا پھر سے، جو جس سے محبت کرتا تھا جس دور میں، وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا۔ 1% لوگ سمجھے ہیں، مجھے 100% سمجھا رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو جس سے محبت کرتا تھا وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا، جو حاکم شام سے محبت کرتا تھا وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا، جو امام حسین سے محبت کرتا تھا وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا۔ لیکن ڈکشنری اٹھا کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا قد غلب حوض الاسم
अला मय्यतवल्लाह अली इब्न अबी तालिब व औलाद ही, ये नाम सादिक आ गया उन लोगों के ऊपर जो अली और औलाद अली से मोहब्बत करते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले पर, जो भी मोहब्बत करता है। इमाम ने क्या इरशाद फरमाया, वशियतुहा औराकुहा, शिया हमारे उस शजरे तैयबा के पत्ते हैं। शिया के माने मोहब्बत करने वाला। पत्ता हमेशा, मैंने कल अर्ज किया था, शाखों से लगा रहता है। वही एक पत्ता है जिसका नाम है हुज्र इब्न अदी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले पर, तवज्जो कीजिएगा। हुज्र इब्न अदी, हुज्र इब्न अदी मौला अली का कसीदा पढ़ते हैं। जिधर जाते हैं अली का कसीदा, जिधर जाते हैं अली का कसीदा, उठते हैं तो अली का कसीदा, बैठते हैं तो अली का कसीदा। बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, अली के फजाइल हर आदमी के हलक से नहीं उतरते हैं। वो क्या जाने आले मोहम्मद की अजमत को, जिनकी खिलकत तारीकी गलियों के अंदर हुई हो। उन्हें नहीं पता कि अजमत अहले बैत क्या है। अब बर्दाश्त नहीं हुआ, जब बर्दाश्त नहीं हुआ सिपाही भेजा, पुलिस को भेजा। भेजने के बाद कहा गिरफ्तार करो। हुज्र को गिरफ्तार किया गया, लाया जा रहा है। किस जगह के ऊपर? शाम लाया जा रहा है, जहाँ उनकी कब्र बनी है। जिन्होंने ज़ियारत की वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह आपको दिन दिखाए कि आप तशरीफ़ ले जाए। तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जो कब्र बनी है, कुछ दिनों पहले आपने देखा था, कुछ लोगों ने उसको खोदने की कोशिश भी की थी। बहरहाल अब जब वहाँ के ऊपर पहुँचे, इधर से कासिद पहुँचा कि देखो, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो अभी से सवेरा है, तुम हमारे फ़ज़ाइल पढ़ो। तवज्जो कीजिएगा, अभी से सवेरा है, तुम हमारे फ़ज़ाइल पढ़ो। कहने लगे कि ठीक है, फ़ज़ाइल पढ़ूँगा। मिंबर बनाओ, वैसे ही जैसे गदीर में मिंबर बनाया गया, मिंबर बनाओ, मिंबर बनाया गया। उसके ऊपर जनाबे हुज्र गए और जाने के बाद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है, मिंबर बनाया ही गया है ताकि अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए जाए। फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। कहा तुमको पता नहीं है, तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। कहा ये धौस न दो, ये तो मेरे मौला ने बहुत पहले कह दिया था कि हुज्र तुमको हमारी मोहब्बत में कत्ल किया जाएगा। मेरे मौला का कौल कभी गलत नहीं हो सकता और मुझे पूरा यकीन है कि गलत नहीं हो सकता। तुम मुझे ये धौस न दो कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहा अच्छा चाहते हो फ़ज़ाइल पढ़े, दूसरा मिंबर बनाओ। पत्थर पे पत्थर रखा गया, मिंबर बनाया गया। अब जो पढ़ना शुरू किया, बताना शुरू किया किसका ख़ानदान कैसा है, कौन लोग कैसे हैं, उनके अफराद कैसे हैं। अब जो नहीं जानते थे वो भी जान गए। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा मुसीबत तो यही है, अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करूं तब भी बर्दाश्त नहीं होते हैं, दूसरों के फ़ज़ाइल बयान करूं तो भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। कहा तुम्हें कत्ल किया जाएगा। कहा मैं इससे डरता नहीं हूँ। मैसेज पैगाम नौजवानों, एक मर्तबा इरशाद फरमाया, इतनी मोहलत दे दो हम 2 रकत नमाज पढ़ ले। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, मिल के सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी मोहलत दे दो कि हम 2 रकत नमाज पढ़ लें। बाप और बेटे ने नमाज पढ़ी। अकेले जनाबे हुज्र नहीं है, उनके साथ एक बेटा, जवान बेटा मौजूद है जिसके ऊपर जनाबे हुज्र की पूरी नस्ल कायम है। बाप और बेटे ने नमाज पढ़ी। कहा हम कत्ल करेंगे। कहा पहले मेरे बेटे को कत्ल करो। इस दौरे हाजिर में है कोई? अममियत दावा कर देना बहुत आसान है, दावे के ऊपर खरा उतरना बहुत मुश्किल काम है। पहले मेरे बेटे को कत्ल करो। जवान बेटा बाप की निगाहों के सामने कत्ल हो गया। जब कत्ल हो गया, कातिल ने पूछा, हुज्र ये तुमने क्या किया? कहा तुमको पता नहीं, अली के साथ उठता बैठता हूँ,
بغیر سبب میں نے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کروایا۔ کہا کیوں قتل کروایا؟ کہا اس کے اندر بھی ایک راز ہے، تم مجھے قتل کر دیتے، میرے بیٹوں کو گرفتار کرتے، گرفتار کر کے لے کے جاتے، بادشاہ کے سامنے پیش کرتے، بادشاہ اشرفیوں کے دہانے کھول دیتا، میرے بیٹے کو حکومت ملتی، میرے بیٹے کو گورنری ملتی، میرے بیٹے کو اقتدار ملتا۔ میں نے بغیر سبب اسے قتل نہیں کروایا، اور جب یہ سب چیزیں ملتی میری نسل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ چونکہ جو ہے بغیر سبب میں نے قتل نہیں کروایا، گرفتار کر کے لے جاتے بادشاہ کے سامنے، اسے جناب والا جب پیش کیا جاتا، اشرفیوں کے دہانے کھلتے، اقتدار ملتا، گورنری ملتی، بہت کچھ ملتا، اور جب تک قیامت نہ آتی میری نسل کے اندر بغض علی والے پیدا ہوتے رہتے۔ بغیر سبب میں نے قتل نہیں کروایا۔ علی لانے گرامی، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، یہ وہ پتے ہیں جو کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ مل کے ذرا صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ آپ کے لیے کہا ہم اس درخت کے پتے ہیں۔ بغیر سبب قرآن کے اندر چیزیں نہیں آئی، بغیر سبب قرآن کے اندر آیتیں نہیں آئی، بغیر سبب قرآن نے ہمیں متنبع نہیں کیا۔ بہت جلدی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو اور قریب کر رہا ہوں۔ ایک ایسی صلوات بھیجے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور جب نصارہ اور نجران ابھی تاریخ گزری ہے، چونکہ میرے موضوع سے یہ ملتا ہوا اس لیے عرض کیے دے رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے ہم آپ سے بحث کریں گے، ہم آپ سے مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کے معنی کیا ہے؟ گفتگو کرنا۔ مباہلے کے معنی کیا ہے؟ باتیں کرنا۔ مباہلے کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں گفتگو کرنا۔ تقریباً 40 آیتیں ہو گئی تھی، اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا تھا، بات مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ جب بات آئی تب آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، اے میرے طہا، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اگر یہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں بالکل جائیے۔ اگر نفس کی بات آئی ہے تو علی کو لے لیجئے، بیٹوں کا تذکرہ آیا ہے تو حسنین کو لے لیجئے، نساء کی بات آئی ہے تو فاطمہ کو لے لیجئے۔ محمد نے ان لوگوں کا انتخاب کیا، نفس کی جگہ حضرت علی کو لیا۔ میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا موضوع جو بحث ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ نفس کی جگہ حضرت علی کو لیا، نساء کی جگہ جناب فاطمہ کو لیا۔ جتنی تفسیریں ہیں علامہ جلال الدین سیوطی سے لے کر ہمارے شیعہ علماء نے جو تفسیریں لکھی ہے، سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ نفس کی جگہ حضرت علی کو لیا، بیٹوں کی جگہ حسنین کو لیا، نساء کی جگہ فاطمہ کو لیا، اور لینے کے بعد نبی، یہ قافلہ روا دوا ہے، نبی چلے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جب لفظ نساء کی بات آئی تھی اس وقت محمد کے ہاں، جگیے گا، اس وقت محمد کے ہاں 9 حجرے تھے۔ آپ سمجھے نہیں میری بات کو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس وقت مباہلے کی بات آئی تھی، اس سے زیادہ میں وضاحت کا قائل نہیں ہوں، اس وقت محمد کے ہاں 9 حجرے تھے، لیکن باہر انتخاب نگاہ محمد کہ محمد نے ان 9 حجروں میں سے کسی ایک کو نہیں لیا اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ اور جب یہ قافلہ روا دوا ہے، چلے جا رہے ہیں، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کے پیچھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یا نبی اللہ، یہ آپ آگے کیوں ہو گئے؟ علی کو پیچھے کیوں رکھ دیا؟ کہ اس کا بھی ایک راز ہے، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ جملہ سن لیجئے، اگر درمیان سے سیدہ کو ہٹا لیا جائے، نہ امامت کام آئے گی نہ رسالت۔ آئے، شکریہ، آئے، اور آنے کے بعد جب سامنے آئے، یا آپ نے نہ جانے کتنے علماء سے سنا ہے
لیکن میری اپنی ایک تحقیق ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں، اگر دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ مولا علی کو لیا نفس کی جگہ، توجہ کیجئے گا، یہ ہمارا پسینہ نہیں ہوتا ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، ٹھیک؟ مولا علی کو جو لیا وہ نفس کی جگہ، ساری تفسیر کے اندر علی کو جو لیا نفس کی جگہ۔ ایک تفسیر ہے جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن، یہ تفسیر کے رائٹر ان کا نام ہے کرم شاہ۔ کرم شاہ رہنے والے ہیں، مر گئے، رہنے والا تھا یہ پاکستان کا۔ اس زمانے میں اس نے تفسیر لکھی تھی جس زمانے میں پاکستان کے اندر جنرل ضیاء کی حکومت قائم تھی، اور اس تفسیر کو اسمبلی ہال میں پیش کیا گیا۔ کرم شاہ جج بھی تھا وہاں کا، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے متوجہ رہے اور سماعت فرمائیے میری محنت کو۔ عزیزان گرامی، کرم شاہ نے تفسیر لکھی جس تفسیر کا نام ضیاء القرآن، اور یہ پاکستان میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے شہر گجرات۔ گجرات شہر کے ماتحت ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے بھیرا۔ اس سے زیادہ حوالہ چاہیے تو بتائیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھیرے کا رہنے والا ہے کرم شاہ، اس نے جناب والا تفسیر لکھی۔ علی کو جو لے کے گئے تھے، جگیے گا میرے دوستو، علی کو جو لے کے گئے تھے نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے تھے۔ علی کو جو لے کے گئے تھے، کیوں لے کے گئے تھے؟ کہ علی کو جو لے کے گئے تھے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے۔ کرم شاہ علی رسول کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ توجہ کیجئے گا، حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے 3 والدین ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا باپ، ایک وہ باپ کہلاتا ہے جو اپنا فن سکھا دے، ایک گھر پڑھا دے، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے، جسے ہم آپ اردو میں استاد کہتے ہیں۔ ایک اپنا باپ، دوسرا وہ باپ جو ایک گھر پڑھا دے، اپنا فن سکھا دے، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ تیسرا کون باپ ہوتا ہے؟ جس کی بیٹی ہم آپ بیاہ کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں، جسے ہم آپ محبت سے خسر محترم کہتے ہیں، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ زمانہ بڑا پورا شوب ہے میاں، جب اپنے ابا کو نہیں پوچھتے تو سسر صاحب تو بہت دور کے ہیں، بہت ہی زمانہ پورا شوب ہے، وہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے 3 والدین، ایک اس کا اپنا باپ، دوسرا وہ باپ جو ایک گھر پڑھا دے، ایک فن سکھا دے، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حدیث پیغمبر، بیٹیاں رحمت، غور فرمائیے گا، بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ اب میں وہ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہے، پتہ نہیں آپ کے شہر میں ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ کیوں؟ جب دوسروں کے مذاہب ہمارے اور آپ کے گھروں میں کیبل اور سی ڈی کے ذریعے سے پہنچائے جائیں گے، لا محالہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ کیوں؟ جب ہمارے ہاں فرمائشات بڑھنے لگے، ہمارے ہاں ڈیمانڈ شروع ہونے لگی، ہمارے ہاں مانگنا شروع ہو گیا، بنام جہیز جو مطالبہ شروع ہوا، نہ شرعی طور پر جائز ہے، نہ مانگنا کوئی جائز ہے۔ اور اگر تمہیں مانگنے کا شوق ہے، اچھے نوجوان کی پہچان یہ ہے اپنے خواہشات کو اپنے بازوؤں کے ذریعے سے کما کے پورا کرے، اپنے خواہشات کو اپنے بازوؤں کے ذریعے سے کما کے پورا کرے۔ اور اگر مانگنے کی بات ہے تو اہل بیت سے مانگو، ان سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، بیٹیاں رحمت، اب جو چپ رہے اس کا مقدر جانے، مجھے نہیں معلوم۔ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ اب حدیث پیغمبر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حدیث قدسی
اللہ کا وہ کلام جو قرآن مجید سے ہٹ کے ہوتا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے۔ چند لوگوں نے کہا سبحان اللہ، باقی سناٹے میں رہے۔ حدیث نہیں، حدیث قدسی۔ بات ایسی ہے کہ چپ رہیے گا، لیکن سنیے عزیزان گرامی، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حدیث قدسی بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے میرا احسان بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے احسان ادا کیا جائے۔ جب محمد کے گھر میں لوگ ابتر کا تانا دے رہے تھے کہ محمد کی نسل چلنے والی نہیں ہے، محمد کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اللہ نے محمد کے گھر میں ایک چاند سا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا۔ اب محمد کا احسان ہو گیا اللہ کے اوپر۔ حل جزاء الاحسان، جگیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان ادا کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب بیٹیاں اس منزل میں آتی ہے رشتہ طے ہو جاتا ہے، رخصت ہو کے چلی جاتی ہے۔ جب محمد کے گھر میں یہ بیٹی اس منزل کے اوپر آئی، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آنے شروع ہوئے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں سمجھیے گا، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آنے شروع کیے۔ اما انہوں نے بھی رشتہ بھیجا جنہوں نے پھوٹے آئینے میں اپنی صورت بھی نہیں دیکھی، انہوں نے بھیجا۔ نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اس بیٹی کا اختیار نہیں ہے، مجھے اس بیٹی کا اختیار نہیں ہے۔ یا نبی اللہ، ہم جب نکاح پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، انکحتو وکالتن انہا و نبیہا لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم۔ یہ صیغہ نکاح میں جاری کر رہا ہوں بیٹی کے باپ سے پوچھ کر جو کہ مہر معین ہے۔ ہم کو ہماری بیٹی کا پاور ہے اور آپ کو اپنی بیٹی کا اختیار نہیں۔ کہا قمر عباس چپ رہو، میری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے۔ اگر میری بیٹی مسلمانوں جیسی ہوتی، اتنے مسلمانوں کے رشتے آئے تھے، کسی کے ساتھ بھی آ دیتا۔ میری بیٹی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، میری بیٹی ہے معصومہ۔ معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے۔ کیا سن رہے میں کیا آپ کر رہا ہوں؟ معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے۔ انتظام کرے گا تو وہ کرے گا۔ پروردگارہ، رات کی ساری کی ہے، رات کا سناٹا ہے، نبی نے مصلی کو بچھایا۔ اے میرے اللہ، میں بہت پریشان ہوں، جس کو دیکھو کہتا ہے میرے رشتہ، میں کیا کروں؟ توجہ کیجئے گا، پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ اے محمد، تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو گیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہے کہ احسان ادا کیا جائے۔ اے محمد، آج تک دنیا نے سمجھا نہیں، لا مکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا؟ آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں، لا مکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا۔ اب جو جملے عرض کر رہا ہوں ذرا سے ادھر ادھر ہوا میں کفرستان میں داخل ہو جاؤں گا۔ اے محمد، آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں، لا مکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا۔ اے محمد، چپ نہ رہیے گا۔ اے محمد، کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ میں کیا صلوات بھیجے محمد و آل محمد یوں۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں اپنی پوری طاقت آپ کے لیے استعمال کر رہا ہوں، چونکہ یہ آواز بہت کھینچ رہا ہے، اور یہ ذاکر کے لیے، خطیب کے لیے، شاعر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب مائک آواز کھینچے، اور پسینے زیادہ نکلتے چونکہ محنت زیادہ لگتی ہے، اور اگر اس محنت کے ساتھ صلہ نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی توجہ کی۔ کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ جیسے یہ کہا
नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे अल्लाह, तू ही ने तो कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। कहा ये मैंने नहीं कहा है कि तुम मेरे यहाँ रिश्ता करोगे, मैंने कहा है मेरे घर में रिश्ता करोगे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा है मेरे यहाँ रिश्ता करोगे, मेरे घर में रिश्ता करोगे, ताकि तुम्हारा एहसान उतर जाए, ताकि तुम्हारा एहसान उतर जाए। क्यों? इसलिए कि बेटियों को जो लोग हकारत की नज़र से समझते हैं, उनको ये महसूस होना चाहिए ये एक बहुत बड़ा एहसान है जो अल्लाह की तरफ से अता हुआ, ये अदा हो जाए। परवरदिगारा, इससे अच्छा रिश्ता कौन हो सकता है? जब ये तय हो गया, पैगाम लेके जाए तो कौन जाए? सूरज ने कहा मैं जो कहा नहीं जाया करते हैं, खुशी के मकाम पे जलाया नहीं जाता है। चाँद ने कहा मैं जाऊँ, उस गली में जाके क्या करोगे जहाँ दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हो। ज़ोहरा ने कहा मैं क्या हूँ, कहा जाओ, लेकिन ऐसे नहीं, पूरा मदीना सजाया जाएगा। अजीब बात है, पूरा मदीना सजाया जा रहा है। कब सजाया जा रहा है? पैगाम के लिए सजाया जा रहा है। अच्छा हुआ उस ज़माने में कोई बिदती मुल्ला नहीं पैदा हुआ, वरना सजाना बिदत हो जाता। सजाया जा रहा है, पूरा मदीना सजाया गया। उतरा वही जहां उसे उतरना था, वही उतरा, कहीं और नहीं गया। रात भर जगते रहे। अजीब बात है, मैं रहता हूँ किसी मोहल्ले में, आप रहते हैं किसी मोहल्ले में, कोई रहता है किसी और मोहल्ले में। यूं ही नहीं आया, पूरे मदीने का चक्कर लगाया, हमारे पास आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चला गया, ब्लड प्रेशर उतर गया। उतरा वही उतरना था जहां उसे उतरना था। रात भर जगा हुआ, जिसे कहा जाता है एक सितारे के चक्कर में। और अगर हुसैन की मोहब्बत में रात भर मजलिसें हो जाए, अजीज़ान गिरामी, बेकियार रहमत ज़माने ने रे के ऊपर नुक्ता दे के जहमत बनाया। करम शाह ये कहते हैं, अली को जो लेके गए थे, नफ्स की जगह लेके गए थे। चूंकि अली जो थे रसूल के दामाद थे, रसूल के दामाद थे हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस से पैगंबर, हर आदमी के तीन वालिदैन, एक उसके अपने अम्मा अब्बा, फिर दोहरा रहा हूँ, दूसरा वो बाप जो उस्ताद होता है, एक घर पढ़ा दे, अपना फन सिखा दे, वो बाप के बराबर होता है। तीसरा वो बाप कहलाता है जिसकी बेटी आदि ब्याह के अपने घर के अंदर ले आता है, वो बाप के बराबर होता है। अफसोस है इस बात का अज़ीज़ान गिरामी, बहुत माजरत के साथ, चूँकि 9:45 हो गए, सलवात भेजे मोहम्मद वाला, तवज्जो कीजिएगा। करम शाह ये कहते हैं, चूंकि अली जो थे वो रसूल के दामाद थे। ब्रैकेट में एक बहुत बड़ा जुमला लिखा, लिखकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। करम शाह ने लिखा, चूंकि अली जो थे रसूल के दामाद थे, ब्रैकेट में जुमला, हर शरीफ दामाद, हर शरीफ दामाद, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, हर शरीफ दामाद अपने ससुर का बेटा हुआ करता है। मैंने कहा करम शाह ये तुमने लेकर बहुत बड़ा एहसान किया। हर शरीफ दामाद अपने ससुर का बेटा हुआ करता है। इसका मतलब ये बनता है कि और होंगे, लेकिन शराफत के दायरे में नहीं आते थे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मौलाना कायनात जो नाल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पीछे पीछे चल रहे थे, क्या इस दौर के मुताबिक हम आप जैसे थे कि मोहतरमा की इक्तदा कर रहे थे? ऐसा नहीं है। हदीस सुनिए, पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और इस चीज़ को लिखा है अर्जउल मतालिब के अंदर भी है और मसालिक के अंदर भी मिल जाएगा। बीवी आपकी नौकरानी नहीं है।
آپ اتنے دن سے تو سمجھ گئے ہوں کہ ہم پہلے فضیلت بیان کرتے ہیں، کچھ بات ضرور کہتے ہیں جو کچھ حد تک پہنچ جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس مزاج کا ہوگا اس کو برا لگے گا، لیکن الحق کو مرن، حق جو ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے۔ قمر عباس حق بیان کرنے میں پرہیز نہیں کرتے، نہ کسی سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ مجھ سے پڑھوا لیجیے، لیکن جو بات ہے وہ حقیقت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ جو ہے جو ملا لوگ اپنی زندگی دوسروں کے اوپر گزارتے ہیں نا، تو جو دوسرے کہتے ہیں ویسے ہی وہ خطبہ بھی دیتا ہے جمعے کا، ویسے ہی باتیں بھی کرتا ہے، چونکہ اسے جو ہے اللہ اور اہل بیت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے اگر ہٹا دیا جاؤں گا تو کیا کھاؤں گا۔ اس کا مطلب نہ اللہ کے اوپر یقین نہ اہل بیت کے اوپر۔ کبھی بندے کو اپنا پروردگار نہ سمجھیے، ہمیشہ اہل بیت اور اللہ کو اپنا رازق سمجھیے۔ جی کوئی ہوتا نہیں ہے دنیا کا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، حدیث پیغمبر کبھی بھی اپنی اہلیہ محترمہ کو نوکرانی سمجھ کے گھر کے اندر نہ لے آئیے، وہ آپ کی نوکر نہیں ہے۔ اگر وہ محبت سے آپ کو کچھ بنا کے دے رہی ہے تو بہت شکریہ، ٹھیک، وہ آپ کی نوکر نہیں ہے۔ آپ لے آ رہے ہیں ایک خانم کو اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کی زینت کے لیے، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائے جسے کہا جاتا ہے لباس، اس کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، عیب بیان نہ کریں۔ حدیث سنیے، نبی اکرم داخل ہوئے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں، اور جب وہاں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ مولائے کائنات سینی تو آپ سمجھتے ہی ہیں جسے ٹرے کہا جاتا ہے، اس کے اندر عدس چن رہے تھے۔ عدس کس کو کہتے ہیں؟ دال کو کہتے ہیں۔ دال صاف کر رہے تھے۔ شہزادی کیا کر رہی تھی؟ روٹیاں پکا رہی تھی۔ پیغمبر مسکرائے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، یا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ، کچھ خانم کا کام میں حصہ بٹا رہا ہوں۔ جی کبھی ایسا ہو، فرض کر لیے میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، بھائی حسنین صاحب آئے، آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے بیل بجی فوراً ہم باہر آئے، ہمارے ہاتھ میں آلو ہے، ایک طرف چھری ہے۔ انہوں نے دیکھا، آگے بی بی انارم بیان کرنا شروع کیا، ہم گئے تھے، ہم نے دیکھا مولانا صاحب آلو چھیل رہے تھے، سبزیاں پکا رہے تھے، آلو چھیل رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ چھیلنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ صاحب ہم نوکری کر رہے تھے۔ جملہ سنیے، نبی مسکرائے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس وقت ہے اور وقت کے اندر اپنے خانم کے کام میں جو انسان مدد کرتا ہے، ایک کام انجام دیتا ہے، 1000 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جی چند لوگوں نے کہا سبحان اللہ، باقی سناٹا، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کے اوپر۔ انہیں بوجھ نہ سمجھیے، ٹھیک ہے؟ وقت نہیں میں آپ کی خدمت بات عرض کروں، جہاں روک رہا ہوں کل آگے سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، بالکل قطعی طور پر ہم اہل بیت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہم اہل بیت نے ہمیں بہت کچھ بتایا۔ یاد رکھیے گا، گناہ سے بچیے، گنہگار سے نہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جتنی جلدی اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، اتنی جلدی ماں اپنے بیٹے سے بھی راضی نہیں ہوتی۔ دعائے کمیل پڑھتے، شب جمعہ کل گزری، اس کے اندر ایک جملہ ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو، میں تمہاری بہت جلدی دعا کو مستجاب کرتا ہوں۔ دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اللہ یہ کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، افسوس زمانہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ جانا اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن امن کی منزل میں ہم بہت پیچھے رہے۔ افسوس اسی بات کا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میرے پاس وقت نہیں میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں، جہاں میں روک رہا ہوں انشاءاللہ کل آگے بات بڑھے گی، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو میری دل آزاری ہوئی ہے کل سے دور ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد میں باقاعدگی طور پر یہ بات کہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ آپ کو کتنا میسج زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر آواز کھینچتا ہے تو بہت محنت صرف ہوتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزو، آج 2 محرم میں ہم آپ داخل ہو گئے، سرکار سید الشہداء وارد کربلا ہو چکے ہیں۔
میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام مسجد کے اندر مدینے میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید کے تلاوت کر رہے تھے۔ اتنے میں اطلاع آئی کوئی دنیا سے چلا گیا۔ اتنا آپ سمجھ گئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خط آیا ہے اس وقت امام مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن کے تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے یہ بات آئی ارشاد فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی گھر کے اوپر آنے کے بعد گفتگو کی، سب میں نے چھوڑ دیا۔ حاصل مقصد میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ عالم یہ ہے، جب بات آئی کہا دیکھو یہ باتیں رات کی تاریکی میں نہیں کیا کرتے ہیں، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہیں۔ جب دربار کا مسئلہ آیا، ایک مرتبہ بہن قریب آ گئی، اے میرے بھیا ہم آپ کو اکیلے دربار میں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ دربار میں کیا ہوا۔ میری ماں بہت دیر تک دربار میں کھڑی رہی اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے رسول کی بیٹی آپ بیٹھ جائیے، ہم اکیلے آپ کو دربار میں جانے نہیں دیں گے۔ بنی ہاشم کو ہجوم ہے، حسین چلے جا رہے ہیں، علی اکبر بھی ہے، عباس بھی ہے، قاسم بھی ہے، چاہنے والے بھی، صرف خاندان کے افراد بنی ہاشم جیسے دارالامارہ کے دروازے کے اوپر پہنچے، سب کو حسین نے روک دیا، کہا میں جا رہا ہوں، مجھے بلایا جا رہا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا مولا آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی؟ کہا جب میری آواز بلند ہو جائے تو سمجھ لینا میری شان میں گستاخی ہو گئی۔ قدم رکھا، رکھنے کے بعد کہا کیوں بلایا ہے تو نے؟ کہا ایک انسان مر گیا، کہا جو دنیا میں آیا اسے اللہ کی طرف جانا ہے۔ کہا ہم آپ سے بیعت مانگتے ہیں، مثلی لا یباع مثل کا، مجھ جیسا تجھ جیسے گندے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہہ کے جب واپس ہوئے، بغل میں ایک بہت بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا یا حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر قلم کر لو۔ جیسے یہ جملے سننے تھے، پلٹ کے عجیب و غریب جواب دیا۔ جب جواب دیا کہ ہم جیسا آدمی تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جب آواز بلند ہوئی، آواز کو دربار کے باہر عباس نے سنا۔ جیسے آواز پہنچی، قبضہ شمشیر کے اوپر ہاتھ رکھا، تلوار کو نکالنے کے بعد شیر کی طرح داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ حسین نے دیکھا، آنے کے بعد آواز دی، اے بھیا یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ واپس چلو۔ بنی ہاشم واپس آئے، بہن در خیمہ پر دیکھ رہی تھی دروازے کے اوپر، اب میرا بھائی آ جائے، اب میرا بھائی آ جائے۔ جب واپس آئے پوچھا، سارا ماجرا بتایا، اے بہن یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے بہن اب حسین کو مسافرت کرنا ہے، اے بہن حسین اب جانے کی تیاری کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں نانا کے لحد کے اوپر ہے، اے نانا ارے حسین جا رہا ہے، اب یہ رہنے کا دور نہیں رہا۔ لحد سے آواز آئی، اے میرے نوازے، ارے حسین تو جا رہا ہے۔ وہاں سے واپس آئے، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے ماں کی قبر کے اوپر، اماں آپ کا پیارا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ آواز آئی قبر سے، میرے لال حسین تو کیا سمجھتا ہے ہم نے چکیاں پیس کے تجھے پالا ہے؟ ارے آگے آگے تیرا قافلہ ہوگا، پیچھے یہ دکھیاری ماں ہوگی، رونے میں شرمایا مت کیجیے۔ 2 تاریخ آج ہمارے درمیان سے اوجھل ہو رہی ہے۔ فاطمہ کا لال جو مہمان بن کے آیا تھا ہمارے درمیان 8 دن کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے، روتے ہوئے آنسو نکل آئے، دعا کیا کیجیے۔ آئے اور آنے کے بعد آواز دی، عباس فہرست بناؤ، جانے والوں کے نام لکھو۔ عباس بیٹھے ہوئے ہیں، فہرست بیان کی ہو رہی ہے، اکبر کا نام لکھو، قاسم کا نام لکھو، ان کا نام لکھو۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، لکھو
کس کا نام لکھوں آقا؟ لکھو زینب بنت علی اسیر شاہ۔ جیسے یہ جملے سننے تھے عباس نے آنکھوں کو بند کیا، قلم کو اٹھایا، لکھا۔ اب جو آنکھوں سے ہاتھ کو ہٹایا عجیب و غریب منظر دیکھا، زے کہیں اور بنا تھا، یہ کہیں اور بنا تھا، نون کہیں اور بنا تھا، بے کہیں اور بنا تھا۔ حسین نے دیکھا، اے میرے بھائیا جو تم نے لکھا صحیح لکھا، جیسے جیسے حروف بنے ہیں ویسے ویسی یہ میری بہن دیار بدار شام میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، بیمار بہن کے قریب آئے، 2-4-6 منٹ بڑھ جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، چاہے میری مجبوری سمجھ لیجئے۔ عزیزان گرامی دوڑی ہوئی آئی، بہن سغرا ہم لوگ مسافرت میں جا رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ ہمارا نام ہے؟ کہا تمہارا نام جانے والوں میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے اندر بیٹی ہو، وہ بھی بیمار ہو، پورا گھر چلا جائے، اس بیمار کے اوپر کیا کیفیت جاری ہوگی؟ کبھی اپنے سر کو اس دیوار سے، کبھی اپنے سر کو اس دیوار سے۔ اللہ اکبر۔ بس مجلس تمام ہو رہی میرے عزیزو، عالم یہ ہے سواریاں تیار ہو گئی، اباریاں تیار ہو گئی، لاؤ بیویوں کو بلایا جا رہا ہے۔ قاسم کی ماں آئی، قاسم نے سوار کیا، لیلہ آ گئی، اکبر نے سوار کیا، آواز آئی الحجابہ الحجابہ۔ کون آ رہا ہے؟ علی کی بیٹی کلثوم آ رہی ہے۔ عباس نے سایہ کیا، علی اکبر نے سایہ کیا، محمل میں سوار ہو گئی۔ ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو نکالا، ٹہلنا شروع کیا، الحجابہ الحجابہ۔ راوی یہ کہتا ہے میں نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کس سے کہہ رہے ہو؟ آسمان کی مخلوق سے کہہ رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے اب میری بہن زینب سوار ہونے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز دی بہن آؤ ہم تمہیں سوار کرتے ہیں۔ اکبر نے کہا پھوپھی ہم آپ کو سوار کرتے ہیں۔ حسین نے کہا بہن ہم آپ کو سوار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی حسین مجھے وہ سوار کرے جو 11ویں محرم کو ہمیں دوبارہ سوار کرے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے میرے لا سید سجاد، ارے میرے قریب آ جاؤ، پھوپھی اماں کو سوار کرو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد کے۔ بہت سی باتیں تھی میں نے چھوڑ دیا، پوری روایت نہیں، بس آدھی روایت۔ مجلس تمام میرے عزیزو، اللہ اکبر، مجلس تمام۔ شہزادی ثانیہ زہرا اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زندگی کے بعد جب وہ دنیا سے چلی گئی، جناب زینب ایک لفظ نہیں بولتی، ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ میرے پڑھے ہوئے جملے رات کی تاریکی میں لیٹ کے سوچئے گا، دل رکھتے ہیں تو آنکھوں سے اشک نکل آئے، جب اشک نکل آئے تو دعائیں کیجئے گا۔ کچھ نہیں بولتی، بالکل خاموش، ایک لفظ نہیں بولتی۔ آہستہ آہستہ 23 دن گزر گئے۔ جب 24واں دن آیا، ماں کی کنی فضہ کو بلایا، اے ماں کی کنی فضہ، جی بی بی آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے، میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو ماں بہت یاد آ رہی ہے، زینب کو ماں بہت یاد آ رہی ہے، زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ دن ڈھل گیا، مولا متقیان بیت الشرف کے اندر تشریف لے آئے۔ جیسے فضہ نے آنے کی آہٹ محسوس کی، دوڑی ہوئی گئی، جانے کے بعد سلام کیا، میرے مولا نے جواب سلام دیا۔ فضہ نے کہا سرکار آج آپ کی بیٹی نے
سلام دیا ہے، وہ بیٹی جو اپنے بابا کے سامنے چلنے سے شرماتی ہو، یک بار یہ خاموش ہو جائے پھر بول اٹھے، باپ کے دل میں کتنی حسرت ہوگی۔ فضا جلدی بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا ہے، فضا جلدی بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا ہے۔ آپ کی بیٹی نے کہا ہے مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے، زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ جیسے یہ جملے سن رہے تھے، مولا علی نے اپنی پیشانی کو جھکایا، جھکانے کے بعد پیشانی کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد آواز دی فضا جا کے میری بیٹی سے کہہ دو بابا ضرور لے کے چلے گا، لیکن ابھی نہیں، سورج غروب ہو جانے دو، دن ڈھل جانے دو، اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دل کے اجالے میں باہر نکلے۔ اللہ اللہ فریاد، ارے قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ یا علی آپ کی حیات طیبہ ہے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دل کے اجالے میں باہر نکلے۔ ارے ایک وقت زمانہ آئے گا، یہی شام و کوفہ بابادار ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، تماشا دیکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، شرکائے مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، ہم مومنین میں جو کسی سبب سے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار میں روزی عطا فرما، جو لوگ روزی حاصل کریں ان کی روزی میں اور وسعت عطا فرما، ہم میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روز بروز عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتی ہے، تو غفور رحیم ہے، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ حضرت نے کہا اے کربلا والو بلا کے ساتھ کو حضرت نے کہا اے
حشر تک تم سے جدا ہے کربلا والوں نہ ہوں گے حشر تک تم سے جدا بن جائے گا مرقد میرا ہے کربلا والوں یہاں بن جائے گا مرقد میرا ہے
کیسے بتائے صغرا حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا ہے حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا مجھ کو بھی لے چلو تم اصغر کا واسطہ ہے اس کے بنا تو میرا جینا بھی ایک سزا ہے گودی میں لے کے اس کو جھولا جھولائے صغرا جھولا جھولائے صغرا حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا ہے حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا اکبر کا صحرا بابا ارمان ہے یہ میرا دولہا وہ جب بنے گا دامن کا دوں گی سایہ دلہن کو اس کے مہندی خود سے لگائے صغرا خود سے لگائے صغرا حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا ہے حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا شکوہ نہ میں کروں گی محمل میں نہ بیٹھاؤ چلنے کا بس اجازہ بابا سے تم دلاؤ اکبر کرم کرو تم اتنا برائے صغرا اتنا برائے صغرا حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا ہے حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا گھر موت آ گئی تو تدفین کیسے ہوگی اتنا بتاؤ بابا تلقین کیسے ہوگی احوال اپنے دل کے کس سے سنائے صغرا کس سے سنائے صغرا حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا ہے حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو ہائے صغرا مجھ کو خبر ہے بابا میں ہوں شبیہ زہرا اکبر کو لے
پر صغرا کے غم کا نوحہ شاہ کو سنائے جا کر، عاطف بھی ملتجی ہے تجھ سے خدائے صغرا، تجھ سے خدائے صغرا، حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو آئے صغرا، حسرت سے دیکھتی ہے بابا کو آئے صغرا۔ امام حسین، امام حسین، امام حسین، نہ اسے قتل کرو نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو، یہ محمد کا نواسا ہے۔ کچھ تو خالق سے ڈرو، کچھ تو خالق سے ڈرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو۔ عرش سے آ کے فرشتوں نے جھلایا ہے اسے، اپنی آغوش میں زہرا نے کھلایا ہے اسے، اپنے سینے پہ محمد نے سلایا ہے اسے، کفیوں تم نے مگر خون رلایا ہے اسے، کچھ تو خالق سے ڈرو، کچھ تو خالق سے ڈرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو۔ تم کو معلوم ہے قرآن کا ہلاسا ہے حسین، تم کو معلوم ہے محروم دلاسا ہے حسین، تم کو معلوم ہے سہروز سے پیاسا ہے حسین، تم کو معلوم ہے احمد کا نواسا ہے حسین، کچھ تو خالق سے ڈرو، کچھ تو خالق سے ڈرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو۔ پیرا دریا پہ لگا دینا تو اسلام نہیں، اپنے مہمان کو دغا دینا تو اسلام نہیں، حکم اسلام بھلا دینا تو اسلام نہیں، خون مظلوم بہا دینا تو اسلام نہیں، کچھ تو خالق سے ڈرو، کچھ تو خالق سے ڈرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو، نہ اسے قتل کرو، یہ محمد کا نواسا ہے، نہ اسے قتل کرو۔
से कत्ल करो, ज़ालिमों क़ल्ब रसूलों का दुखाते क्यों हो, ज़ालिमों खून मोहम्मद को रुलाते क्यों हो, ज़ालिमों हादिए दौरा को सताते क्यों हो, ज़ालिमों तेग शहीदी पे चलाते क्यों हो, कुछ तो खालिक से डरो, कुछ तो खालिक से डरो, ये मोहम्मद का नवासा है, ना इसे कत्ल करो, ना इसे कत्ल करो, ये मोहम्मद का नवासा है, ना इसे कत्ल करो, ना इसे कत्ल करो, इसकी तौक़ीर हदीसों से आया है कि नहीं, ये भी सरदार जवानान जिना है कि नहीं, दिन शबीर पे कुरान की ज़बान है कि नहीं, इसकी आवाज़ हिदायत की अज़ान है कि नहीं, कुछ तो खालिक से डरो, कुछ तो खालिक से डरो, ये मोहम्मद का नवासा है, ना इसे कत्ल करो, ना इसे कत्ल करो, ये मोहम्मद का नवासा है, ना इसे कत्ल करो, ना इसे कत्ल करो, पहरा दरिया पे लगा देना तो इस्लाम नहीं, अपने मेहमान को दगा देना तो इस्लाम नहीं, हुक्म इस्लाम भुला देना तो इस्लाम नहीं, खून मज़लूम बहा देना तो इस्लाम नहीं, कुछ तो खालिक से डरो, कुछ तो खालिक से डरो, ये मोहम्मद का नवासा है, ना इसे कत्ल करो, ना इसे कत्ल करो, ये मोहम्मद का नवासा है, ना इसे कत्ल करो, ना इसे कत्ल करो, दश्त में शब्बर नाज़िम है क़यामत का समा, पास आके लई शय को चुभोते हैं सीना, खंजरे जुल्म है हलकों में शहदी पे रवा, गिर गई खाक पे जब थक के यही गुंचा दहा, कुछ तो खालिक से डरो, कुछ तो खालिक से डरो, ये मोहम्मद का नवासा है, ना इसे कत्ल करो, ना इसे कत्ल करो, ये मोहम्मद का नवासा है, ना इसे कत्ल करो, ना इसे इमाम हुसैन, हैदर इमाम हुसैन, हैदर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिय्यु लिल्लाहि व लिरसूलिही, अशहदु अन्नका क़द जाहदता व नसरता व सबरता हत्ता अताकल यकीन, ला अल्लाहु ज़ालिमीन लकुल अव्वलीन वल आखिरीन व लकुम बद्रुल यहीन, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सुस शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिर्ज़तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस शिय्यतिज़ ज़व्वारी फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब अजम, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वल ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मान हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फरजक
وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا باب الله أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنك حي عند ربك ترزق فاسأل ربك ربي في قضاء حوائجي. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم درود وثبت قدم الصدق عند كمال الحسين أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. برحمتك خدا ختم الانبیاء الصلوات.